کے جنت کا ذکر ہے، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو مان لیا تو اور نیک عمل کیے تو ہم ان کو ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان کو پاکیزہ بیویاں ملیں گی اور انہیں ہم گھنی چھاؤں میں رکھیں گے۔ تو اوپر تھا کہ جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا ان کے لیے جہنم ہے، اور جنہوں نے ہماری آیات کو مان لیا ان کے لیے جنت ہے۔ اور یہ جو ذکر کیا جا رہا ہے گھنی چھاؤں میں ہم رکھیں گے، تو اس کے بارے میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طوبہ نام کا ایک جنت میں درخت ہے جس کا سایہ 100 سال کی مسافت کے برابر ہے، یعنی کوئی 100 سال تک چلتا رہے نا جنت میں تو بھی اس کا گھنا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ امیجن کریں آپ، تو یہی حقیقت ہے نا کہ اللہ تعالیٰ چھاؤں میں ان کو رکھیں گے۔ دوسری بات یہ کہ آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت ناگوار چیزوں سے گھیر دی گئی ہے اور جہنم خوشگوار دل لبھاتی ہوئی چیزوں سے گھیری گئی ہے، اسے مسلم نے روایت کیا۔ یعنی کیا مراد ہے یہاں دنیا میں، وہاں کا معاملہ نہیں، یہاں بات یہ ہے کہ جتنے راستے جنت تک جانے والے ہیں وہ انسان کے نفس کو بعض دفعہ بھاری لگتے ہیں، بعض دفعہ مشکل لگتے ہیں۔ فجر کی نماز ہے مشکل لگتی ہے، حجاب کرنا مشکل لگتا ہے، سود کو چھوڑنا مشکل لگتا ہے، لیکن کیا ہے کہ جب گناہ کی بات آتی ہے یعنی جہنم کا کے راستہ آتا ہے تو اس میں جتنے بھی گناہ ہیں نا وہ دل کو بہت ٹیمپٹ کرتے ہیں، بڑے اچھے لگتے ہیں، بڑا مزہ ہے ان میں، بڑا فن ہے، ڈانس پارٹیز ہیں، شراب وائن پارٹیز ہیں، یہ سب چیزیں آپ دیکھیے جن لوگوں کی فطرت خراب ہوتی ہے، پرورٹڈ ہوتی ہے، تو ان کو وہ چیزیں اچھی لگتی ہیں، ان کو تھوڑی گھبراہٹ ہوتی ہے۔ تیز میوزک ہے، یہ ساری چیزیں تو وہ بڑا انجوائے کرتے ہیں، تو بالکل اس میں مست ہو جاتے ہیں نا۔ تو بظاہر یہ چیزیں بڑی دل لبھاتی ہیں، جن کو اچھی لگتی ہیں ان کو بڑا مزہ آتا ہے ان چیزوں میں، لیکن ایونچولی انجام بڑا برا ہے، بڑا بھیانک انجام ہے جو حقیقت ہے۔ اور وہی والی بات ہے نا کہ نفس کو نیکیاں، ہر نیکی تو نہیں دل کو بھاتی نا۔ اب کوئی ظاہر سردیاں ہیں وہ فجر کی نماز پڑھنا، یا یہ کہ مثال کے طور پہ خوشیوں کو منانا، اب اس میں کوئی میوزک نہیں، کوئی گانے نہیں، کوئی ڈانس نہیں، تو بظاہر لگتا ہے نا کہ جیسے بس بہت ہی گریسفل سا فنکشن ہے، تو اب ہر ایک کے دل کو تو نہیں بھاتا نا، مجبوراً اللہ کی اطاعت کے لیے لوگ کر لیتے ہیں، لیکن جب کرتے ہیں تو انجام بڑا پیارا ہے، بہت ہی خوبصورت انجام ہے۔ پھر بخاری میں ایک حدیث آتی ہے کہ ایک جنتی کو اپنے جنت والے گھر کے راستوں کا اس سے کہیں زیادہ علم ہوگا جتنا دنیا میں اسے اپنے گھر کا تھا۔ یہ بھی بڑی پیاری بات ہے حدیث کی کہ ایک جو جنتی ہے نا، تو اس نے جنتی والے جب کام کیے تو جب وہ جنت میں جائے گا نا تو وہ سیدھا سیدھا اپنے گھر میں چلتا چلا جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پہ ہم جب اپنے گھر کو واپس لوٹتے ہیں تو ہمیں کچھ ضرورت نہیں ہوتی نا کہ جیسے کہ ہمیں راستہ کا کوئی معلوم کرنا ہو، یا ہمیں کوئی پرابلم ہو، خاص طور پہ جو ڈرائیور کے ساتھ آ رہے ہیں یا خود ڈرائیو کر کے جا رہے ہیں، تو ایک سیدھا سیدھا آپ پہنچتے ہیں نا الحمدللہ اپنے گھر پہ۔ تو اسی طرح جنت میں انہونی بات ہے نا کہ یہ کیسی بات ہے، جنت میں تو ہم نے یا کسی نے تو اپنا گھر نہیں دیکھا، تو جنتی جو ہے وہ ایسے اپنے گھر کو پہنچے گا۔ یعنی مراد کیا ہے کہ یہ گھر بنا ہی اس کے لیے تھا، اسی کے لیے، یعنی جیسے کہتے ہیں نا وہ دنیا میں بھیجا گیا تھا۔ تو حقیقت تو یہی ہے نا، افسوس کی بات تو یہی ہے کہ جو اپنے آپ کو وہاں کا مستحق نہیں ٹھہرائے گا۔ حدیث کے مطابق میں نے آپ کو ایک دفعہ بتایا تھا نا کہ وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس میں میں مفہوم بتا رہی ہوں میں آپ کو، کہ اس میں جب وہاں پہ لوگ اپنے گھروں کو پہنچ جائیں گے، جیسے میں نے آپ کو بتایا نا سیدھے چلتے چلتے اپنے گھر میں انٹر ہو جائیں گے اور بالکل صحیح جگہ پہنچیں گے، کسی اور کے گھر پہ نہیں پہنچیں گے۔ تو جب پہنچیں گے تو برابر کے گھروں میں دیکھیں گے وہ خالی پڑے ہوئے بڑے بڑے، اور گھر کیا وہاں تو محل ہیں، تو وہ خالی پڑے ہوں گے، تو فرشتوں سے پوچھیں گے یہ کس کے ہیں؟ وہ کہیں گے یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے یہ گھر یہاں بنے تھے، ہر ایک کا گھر ہے جنت میں، لیکن انہوں نے گناہ کر کے اپنے آپ کو اس گھر سے محروم کر لیا اور اس وقت دوزخ میں ہیں وہ۔ تو وہ جنتی کہیں گے کیا یہ بھی گھر ہم ان کے بھی مالک بن سکتے ہیں؟ تو فرشتے کہیں گے بالکل ویلکم، آپ بن سکتے ہیں، اس کے بھی مالک بن جائیں۔ تو اتنا عیش و آرام وہاں پر ہے۔ تو آپ سوچیں کہ وہی والی چیز ہے کہ یہ چیزیں جنت کی جو احادیث ہے نا، ان کو انسان کو سننا چاہیے، پڑھنا چاہیے، تاکہ انسان کے اندر موٹیویشن خود بھی پیدا ہو ایسے مقام کی۔ اور آپ دیکھیے مجھے تو اتنی یہ پیاری بات لگتی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کا ایک طرح سے احسان دیکھیے اور لطف و کرم دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسا انسان کے اندر انگرینڈ کرا ہوا ہوگا کہ تمہارا گھر ہے، بس جاؤ تم خود ہی جاؤ، سیدھے اپنے گھر چلے جاؤ، جیسے پہچان ہے اس کو، تو اندر کوئی چیز ڈالی ہوگی نا کہ ایسے انسان سیدھا سیدھا چلتا اپنے گھر میں چلا جا رہا ہے۔ تو کتنی یہ پیاری بات ہے کہ آج آپ سوچیں کہ ہم اگر اپنے نیک عمل کر رہے ہیں نا تو ہمارے ضائع نہیں ہو رہے۔ ہم وہاں پہ کہتے ہیں نا بعض جگہ آتا ہے کہ کوئی بھی اللہ کا ذکر کرنا تو وہاں پودا لگ جاتا ہے، سبحان اللہ بحمدہ کے لیے بھی آتا ہے کہ وہاں ایک پودا لگ جاتا ہے۔ تو ہم اپنے ہی گھر میں، اپنے محل میں یہ پودے لگا رہے ہیں، اپنا گھر ہم خود وہاں کنسٹرکٹ کروا رہے ہیں اپنے نیک اعمال کے ساتھ۔
تبھی تو ہم وہاں پہنچ جائیں گے سیدھے سیدھے، یا انشاءاللہ تعالی اللہ کرے کہ اللہ ہمیں بھی ان میں شامل کرے.